بچوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، بچے اپنے ماں کی گود میں پہنچ کر کے راحت محسوس کر رہے ہیں، سکون و اطمینان محسوس کر رہے ہیں۔ سیدہ زینب کا دل کر رہا ہے کہ یہ میرے بچے ہمیشہ میرے سینے سے لگے رہے، مگر ادھر یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہونے لگا حسین بھیجو اپنے باپ کو۔ سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے جدا کر کہا بچوں مامو جان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کی شجاعت کا خیال رکھنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ننھی ننھی تلواریں، بڑی تلوار کیا چلا سکتے ہیں؟ ابھی 8 سال کے، ابھی 9 سال کے، جن کا ایک کا نام عون ہے، ان کا نام محمد ہے، یہ اپنی تلواریں کیا چلا سکتے ہیں؟ یہ کیا نیزے استعمال کر سکتے ہیں؟ مگر واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میدان کربلا میں جب دونوں چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہوتے ہیں، کسی نے دائیں طرف حملہ کر دیا ہے، کسی نے بائیں طرف حملہ کر دیا ہے، کسی نے میسرہ پر حملہ کیا، کسی نے میمنہ پر حملہ کیا، کوئی امر صاحب کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی شمر کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی حرملہ کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی کو 50 لوگوں نے گھیر لیا ہے، کسی کو سینکڑوں نے گھیر لیا ہے۔ مگر برادران ملت اسلامیہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیر کا بچہ میدان کربلا میں آ گیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ شیر کا کوئی بچہ میدان کربلا میں آ گیا ہو۔ جدھر جاتا ہے صفحے کی صفحے پلٹتی چلی جا رہی ہے، جدھر جاتا ہے دشمن کے سر گاجر اور مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جدھر رک کر لیتے ہیں لوگ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جدھر منہ پھیر لیتے ہیں لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امر صاحب پکار اٹھتا ہے دوستو، یہ نہ سوچو یہ 8 اور 9 سال کے بچے ہیں، ارے ان کے سینوں میں بھی فاطمہ کا دودھ نہ سہی زینب کا دودھ گردش کر رہا ہے، ان کے دلوں میں ان کے جسموں میں حسین کا خون نہ سہی علی کا خون گردش کر رہا ہے، ان کے جسموں میں بھی مصطفیٰ کا خون ہے، لہذا ان کو چھوٹا نہ سمجھنا، ان کے مقابلے میں جانا تو ہوشیاری سے جانا، ان کے مقابلے میں جانا تو چالاکی سے جانا، ان کے مقابلے میں جانا تو اپنے آپ کو پہلے تیار کر لینا تب جانا۔ اب برادران ملت اسلامیہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور دشمن بڑے بڑے بہادر ہیں۔ کہا جاتا ملک شام کا سب سے بڑا پہلوان ہے، کہا جاتا ملک شام کا سب سے بڑا بہادر ہے، کہا جاتا سب سے بڑا شہسوار ہے، کہا جاتا کہ سب سے مضبوط آدمی ہے، مگر ایک چھوٹا بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 22,000 کا لشکر آیا تھا صرف 72 کو قتل کرنے کے لیے، 72 کو شہید کرنے کے لیے، یہ 22,000 کے لشکر کی کیا ضرورت تھی؟ اگر 22,000 نہ آتے، 22 آدمی آ جاتے تب بھی مقابلہ کر سکتے تھے، 2200 آ جاتے تب بھی مقابلہ کر سکتے تھے، 72 کے مقابلے میں 72 آ جاتے تب بھی مقابلہ کر سکتے تھے، 100 200 400 آ جاتے تب بھی مقابلہ ہو سکتا تھا۔ مگر برادران ملت اسلامیہ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ مقابلے کے لیے جب میدان میں آئے گا تو 1000 کی تعداد اس کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، پوری کی پوری فوج اس کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، پورا کا پورا علاقہ اس کے لیے چھوٹا پڑ جائے گا، پوری کی پوری فوج اس کے لیے کم پڑ جائے گی، پورے کے پورے 22,000 کا لشکر بھی ان کے لیے چھوٹا پڑ جائے گا، کم پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے برادران ملت اسلامیہ، یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے، وہ جانتے تھے کسی اور کے مقابلے میں ہم نہیں جا رہے ہیں، نبی کے گھر والوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں، حسین کے گھر والوں کے مقابلے جا رہے ہیں، حسین کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور یہ ایک نہیں سمجھتے تھے کہ جنگل کا ایک شیر ہزاروں بھیڑیوں کے مقابلے میں کافی ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن امام حسین، حسن امام حسین، علی کا دامن، علی کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدہ زینب کے چھوٹے چھوٹے بیٹے اون و محمد میدان کربلا میں حاضر ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، مگر جدھر مڑ جاتے ہیں چیخو پکار کی آوازیں آنے لگتی ہیں، ڈر کے مارے یہ سارے کے سارے گیدڑ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی کافی دیر ہو گئی، لڑتے لڑتے بچے تھک گئے، کتنا لڑتے، کتنی ہمت کرتے، کتنی بہادری دکھاتے، کب تک لڑتے ہیں؟ تو 8 سال کے، آج 8 سال کا بچہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نام نماز روزہ حج کیا،
اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. مگر واہ سبحان اللہ، نبی کے گھر کے شہزادے پتہ تو دور کی بات نبی کے دین پر اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کے دین پر اپنی جان بھی قربان کر کے چلے گئے. برادران ملت اسلامیہ، اب دونوں حملے پہ حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وار پہ وار کرتے چلے جا رہے ہیں. دشمن کی طرف سے نیزوں اور تلواروں کی برسات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے زخموں پہ زخم بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں. اچانک ایک دشمن کی تیر آتی ہے اور چھوٹے بھائی کی گردن پیوست ہوتی ہے اور ادھر نکل جاتی ہے، دوسری طرف نکل جاتی ہے. بڑے بھائی کو درد ہوتا ہے. بڑا بھائی جیسے سوچتا کہ میرا چھوٹا بھائی گر گیا ہے، لاؤ اس کے جسم سے تیر نکال دی جائے. جیسا بڑا بھائی چھوٹتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے جسم سے تیر نکال دی جائے، کسی دشمن نے اپنے تلوار سے وار کیا. بڑا بھائی کے بھی گردن سر اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے. اب دونوں بھائی تڑپتے ہوئے خون میں ہیں، دونوں بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، دونوں بھائی کی لاشیں تڑپ رہی ہیں. امام حسین سے امام صاحب نے کہا، اے امام حسین، اب اپنے بھانجوں کی بھی لاشیں لے کر کے چلے جاؤ، اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے کر کے چلے جاؤ. اب حضرت امام حسین مولانا محمد کی لاش کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنے مولانا محمد کی لاش کو لے کر کے جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے تو صحیح، اندازہ تو لگائیے، آپ اندازہ تو لگائیے. ادھر حضرت امام حسین کے خیمے میں حضرت سیدہ زینب، حضرت شہر بانو اپنے بچوں کے لڑنے کا اور اپنے بچوں کے تلوار بازی کا انداز دیکھ کر کے بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ میرے بچے دیکھو کتنی بہادر سے لڑ رہے ہیں، میرے بچے دیکھو کتنی بہادر سے لڑ رہے ہیں. ادھر حضرت امام حسین کے یہ بھانجے میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں. ادھر حضرت زینب سجدے میں سر رکھ دیتی ہے، سجدے میں سر رکھ دی. پروردگار عالم، یہ دیکھ تو تیرا بہت بہت شکر ہے، اے میرے رب تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی نذرانے کو قبول کر لیا ہے، میرے بچوں کی شہادت کو قبول فرما لیا ہے. اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج میں نے اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے، نبی کے دین پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے. اے پروردگار عالم تیرا بہت بہت شکر ہے. یہ کہتے ہوئے حضرت زینب سجدے میں سر رکھتی ہیں. ابھی سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ حضرت امام حسین ان بچوں کی لاش کو لے کر کے ماں کے گود ملا کے ڈال دیتے ہیں. ماں اپنے بچوں کی گود کو، اپنے بچوں کے جسموں کو دیکھتی ہے، ماں اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، رونے لگتی ہے. ماں تڑپ جاتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا نام اون اور محمد ہے، جن کی عمر 8 اور 9 سال ہے. یہ بچے مٹی میں بالکل لت پت ہیں. چہرے سے ماں نے اپنے بچوں کے مٹی ہٹایا، خون صاف کیا، اپنے بچوں کے چہروں کو صاف کیا، اپنے بچوں کے چہروں کو صاف کیا اور بچوں کی طرف منہ کر کے کہا، اے میرے بچوں بہت میں تم پر خوش ہوں. ایک ماں تم پر بہت خوش ہے. وہ اس لیے خوش ہے کہ ایک ماں نے جس لیے تمہیں پالا تھا وہ کام تم نے کر دکھایا ہے. آج تم نے اپنی ماں کا بھی نام روشن کر دیا ہے، اپنی ماں کا بھی سر اونچا کر دیا ہے. اے میرے بچوں، آج تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کا بھی سر اونچا ہو گیا ہے. کل قیامت میں جس طریقے سے تمہیں شہید کہہ کے پکارا جائے گا، اسی طریقے سے سیدہ زینب کہتی ہیں، اے بچوں تمہاری ماں کو شہیدوں کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا. حضرت شہر بانو بھی رونے لگتی ہیں، ان بچوں کے سروں کو صاف کرتی ہیں. یہ شہر بانو کون ہے؟ میں نے بتایا تھا، امام حسین کی بیوی ہیں. برادران ملت اسلامیہ، بات ختم ہو جاتی ہے. حضرت سیدہ زینب کے یہ دونوں شہزادے حضرت اولا محمد جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آپ سننا چاہتے ہو تو سنتے رہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیے، ابھی حضرت اولو محمد زینب کے دونوں شہزادے شہید ہوئے تھے. حضرت عباس علمدار جو حضرت امام حسین کے بھائی بھی ہیں، حضرت امام حسین کے بھائی بھی ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یہ عباس علمدار خیمے میں گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ خیمے کے اندر سارے بچے بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے بچے تڑپ رہے ہیں. بے قراری چھائی ہوئی ہے، بے بسی چھائی ہوئی ہے. تکلیف پہ بیویاں اور بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی حضرت امام حسین کی 8 سال کی ہیں، جن کا نام سیدہ سکینہ. وہ حضرت عباس سے کہتی، چچا جان کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟
کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ عباس نے کہا نہیں بیٹی ہم نہیں حق پر۔ تو اس بیٹی نے کہا اے چچا جان ہم آب کوثر کے مالک ہیں، ہم آب کوثر اور جنت کے نعمتوں کے مالک ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کئی دن ہو گیا پانی تک میسر نہیں ہے۔ چچا جان پیاس برداشت نہیں ہوتی، چچا جان زبان سے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، حلق سوکھ گیا ہے، زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ چچا جان خدا کے واسطے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لیا۔ سیدہ سکینہ نے حضرت عباس علمدار سے کہا خدا کے واسطے کہیں سے 2 گھونٹ پانی بھیجے، چھوٹی سی بچی ہے۔ حضرت عباس کا دل بھر آیا، رونے لگے، بیٹی کو گود میں لیا، پیار کیا، کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارا چچا بھی زندہ ہے، پانی لے کر کے آئے گا۔ اتنا وعدہ کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ لیا، سراہی لیا، چل پڑے میدان کربلا پہ، نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ جیسے نہر فرات کی طرف پہنچے، چاروں طرف سے دشمن کا پہرا لگا ہوا ہے میدان فرات کہ کوئی بھی نہا نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عباس نے ایسا وار کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ ساری کی ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ آپ فرات پر پہنچ جاتے ہیں، آپ فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، نہر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ نہر کے کنارے پہنچتے ہی حضرت عباس نے چلو میں پانی ابھی پینا ہی چاہتے تھے، تب تک بچوں کی پیاس آ گئی، یاد آ گئی، چھوڑ دیا۔ ابھی پینا ہی چاہتے تھے، تب تک بچوں کی پیاس یاد آ گئی، عورتوں کی پیاس یاد آ گئی، چھوٹی چھوٹی بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت عباس نے چلو کو چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، اپنے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، تو پی لے، تو جانور ہے۔ گھوڑے نے منہ میں پانی ڈالا مگر پیا نہیں، نکال لیا۔ سر اٹھا کر کے عباس کی طرف دیکھا، اشاروں میں کہا عباس اگرچہ میں جانور ہوں مگر مجھے بھی اتنا علم ہے کہ میری پیاس کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کی شہزادیاں پیاسی ہیں، ان کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت عباس پانی بھرتے ہیں اور پانی بھرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، خیمے کی طرف آپ چل دیتے ہیں۔ دشمن پکار اٹھتا ہے، عمرو بن سعد پکار اٹھتا ہے، اے بہادرو یہ عباس ہے، عباس، اس کے جسم میں بھی علی کا خون ہے، اس کے جسم میں بھی علی کا خون ہے۔ پانی خیمے تک پہنچنا نہیں چاہیے، پانی اگر خیمے تک پہنچ گیا اور ان کو پانی اگر مل گیا اور پی لیا تو سمجھ لو 22,000 کا لشکر ایک آدمی کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت عباس نے جب اپنے سامنے فوجیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں تو سب کے اوپر اب آپ نے برسنا شروع کر دیا، وار پہ وار ہوتا چلا جا رہا ہے، تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزوں پہ نیزیں چل رہی ہیں، تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی برسات حضرت عباس پر ہو رہی ہے۔ اور حضرت عباس نے کہا الحمدللہ، اس طریقے سے دشمن پہ بھڑک رہے ہیں، اس طریقے سے دشمن پہ ٹوٹ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا نڈر اور جنگل کا بہت بڑا شیر ہو جو بھیڑیوں پر اور جنگلی چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ٹوٹ رہا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عباس پانی لے کر کے اس خیمے کی طرف دوڑ بھی رہے ہیں، خیمے کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں اور یزیدیوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ عمرو بن سعد کے چیلوں کو فنار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی شقی نے آپ پر وار کرنے کی کوشش کی۔ عمرو سعد نے کہا اے شخص، عباس کو قتل کر دو، تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، تمہیں دولت و ثروت دی جائے گی، یزید کے دربار سے تمہیں انعام و اکرام دیا جائے گا۔
وہ بالکل لالچ میں آ گیا، حضرت عباس پر آگے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی وہ حضرت عباس پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا، تب تک حضرت عباس کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ زمین پر تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمرو سعد پکار اٹھا، ہائے کوئی دوسرا بہادر جو عباس کے مقابلے میں جائے، عباس کو روکے۔ اب دوسرا شخص آتا ہے، حضرت عباس پر وار کرتا ہے۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار کو روکا، جس سے اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب عباس کو موقع ملتا ہے، اس کے بازوؤں کو پکڑ کر کے زور سے اس کو پٹک دیتے ہیں، اور اس کی پٹکنے کی وجہ سے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جب تک ایک دوسرا آتا ہے اسے بھی فنار کر دیا جاتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں آتا ہے اسے بھی فنار کر دیا جاتا ہے۔ اب ادھر عمرو سعد پکار اٹھتا ہے، اے یزیدیو، اے عمرو سعد کے چھوڑو، عباس کو بڑھ آتا ہوا دیکھو کہ عباس کھیتی کی طرف پانی لیتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا چاروں طرف سے ان کو حملے کم گھیر دیا جائے۔ اب چاروں طرف سے حضرت عباس کو گھیر لیا جاتا ہے، تب تک کسی شکی نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری، آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس تلوار نہیں ہے، اب آپ کے پاس کوئی لڑنے کے لیے سامان نہیں ہے، آپ نے اس مشکیزے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، اور بائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے اب دوڑ لگا کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں کہ کبھی جلدی سے ہم خیمے کے اندر پہنچ جائے، مگر کسی شکی نے آپ کے بائیں ہاتھ پر بھی حملہ کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عباس کے بائیں ہاتھ پر بھی حملہ کیا جاتا ہے، آپ کا بائیں ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے۔ آپ نے جلدی سے مشکیزے کو اپنے دان سے پکڑ لیا اور اس کے بعد خیمے کی طرف دوڑ لگا دی، سوچ رہے کہ جلدی سے سکینہ تک پہنچ جائے، مگر وار قسمت کا کہنا، تقدیر میں آج پانی نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا پانی نہیں ہے۔ عمرو سعد پکار اٹھا، اے لوگوں، اب مشکیزے کو چھلنی کر دو، نشانہ لگاؤ اور مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ لہٰذا لوگوں نے نشانہ لگا کر کے مشکیزے کو تیروں سے چھلنی کیا، جس کی وجہ سے سارا کا سارے پانی زمین پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس کو ایک شکی نے تلوار ماری، جس سے آپ کا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، آپ انتقال کرنے والے ہیں، آپ کی روح نکلنے والی ہے، اور آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے، آپ کی روح نکلنے والی ہے۔ پکارتے ہیں، حسین ادرکنا، یا حسین ادرکنا، یا حسین ادرکنا، اے حسین آئیے میری مدد کرنے کے لیے آ جائیے، اے حسین آئیے میرے پاس آ جائیے۔ حضرت امام حسین جب حضرت عباس کے قریب آیا تو آئے تو کیا دیکھا کہ عباس کی روح نکلنے والی ہے، بالکل قریب ہے کہ نکل جائے۔ حضرت عباس سے حسین نے کہا، عباس کچھ کہیے جو کہنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے آقا حسین، آج عباس کو کچھ نہیں کہنا ہے، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ تمہارے چچا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لاؤں گا، مگر اے بیٹی اپنے آپ، اے بیٹی اس سے کہہ دینا، اے بیٹی کہ تمہارا چچا تمہاری وعدے وفائی نہ کر سکا، وعدہ پوری نہ کر سکا، پانی لا نہ سکا، اے بیٹی تم مجھے معاف کر دے۔ بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائیے تاریخ کی ایک اہم بات اور پین کی بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت عباس یہ حضرت علی کے بیٹے تھے، مگر حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، ان کا نام ام البنین تھا، ان کا نام ام البنین تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک خاتون کا نام ام البنین ہے، ام البنین کا نکاح جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی کی شادی حضرت ام البنین سے ہوئی، ام البنین سے حضرت علی کی شادی ہوئی، اور ام البنین سے کئی بچے پیدا ہوئے۔ ان کو ام البنین اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے، پروردگار عالم کا قانون دیکھیے کہ ام البنین سے کئی بچے پیدا ہوئے، مگر سب کے سب آدمی پیدا ہوئے، لڑکی پیدا نہ ہوئی، سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے۔ اور آگے بڑھتے چلے، آپ اندازہ لگائیے میدان کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، میدان کربلا پر امام حسین پر اپنے بچوں کی جان کی قربانی پیش کرنے کی تیاری چل رہی ہے، ام البنین کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، حضرت علی کی نسل سے ام البنین کے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، صرف لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، اور سارے بچوں کی ٹریننگ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ میدان کربلا میں حسین پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اسے بھی یہی سکھایا گیا، دوسرا پیدا ہوا، اسے بھی یہی سکھایا گیا، تیسرا پیدا ہوا، اسے بھی یہی سکھایا گیا، چوتھا پیدا ہوا، اسے بھی یہی سکھایا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 12 لڑکے پیدا ہوئے، اسی لیے ام البنین، بنین کا مطلب ہوتا ہے لڑکے، کا مطلب ہوتا ہے ماں۔ اب اس ماں کا نام ہی لڑکوں کی ماں کہہ دیا گیا، اس ماں کا نام ہی لڑکوں کی ماں کہہ دیا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت علی کی نسل سے ام البنین
دیا. حالانکہ ام البنین بھی کوئی عام خاتون نہ تھی, یہ بھی تو حضرت علی کی بیوی تھی. فاطمہ بھی حضرت علی کی بیوی تھی, فاطمہ بھی حضرت علی کی بیوی تھی, ام البنین بھی حضرت علی کی بیوی تھی. جس طریقے سے حسین حضرت علی کے بیٹے تھے, اسی طریقے سے حضرت عباس بھی علی کے بیٹے تھے. مگر برادران ملت اسلامیہ, ام البنین حضرت فاطمہ کی سوگت ہونے کے باوجود, ام البنین حضرت علی کی بیوی ہونے کے باوجود, وہ سمجھتی تھی اگرچہ میں علی کی بیوی ہوں مگر میرا وہ مقام نہیں جو فاطمہ کا مقام ہے, میرے بچوں کا وہ مقام نہیں جو حسین کا مقام ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی امام حسین پر مر مٹنے کے لیے ان کی تربیت کی گئی, ان کی ٹریننگ کی گئی, ان کو تلوار بازی سکھایا گیا, انہیں لڑنے کا ہنر سکھایا گیا ہے, انہیں جہاد کرنے کا طریقہ سکھایا گیا, انہیں گھوڑا سواری سکھائی گئی. اور جب میدان کربلا کا وقت آیا تو ام البنین نے اپنے سارے بچوں کو امام حسین پر قربان کر دیا. حضرت عباس کی شہادت